بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 844۔ اقامت دین کے لیے دعوتی محنت کی اشد ضرورت ہے۔ سستی اور لاپرواہی، امارت سے مخالفت کی وجہ، جا پرستی کا روگ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اقامت دین کے لیے دعوتی محنت کی اشد ضرورت ہے۔ کسی بات کو وجود میں لانے کے لیے انتھک کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کوشش میں بسا اوقات اپنا مال و متاع، چین و سکون اور ہر قسم کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے برعکس کسی چیز کو ختم کرنا ہو، نیست و نابود کرنا ہو تو کسی محنت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اس چیز سے کنارہ کشی ہی کافی ہے۔ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ دنیا کے تمام مروجہ ادیان پر اسے غالب ہونا ہے، اور اسے غالب اللہ ہی کریں گے۔ مسلمانوں کی اجتماعی محنت اور قربانی سے فرمان الہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اس لیے کہ اس کا دین غالب آ جائے تمام ادیان پر، چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ فائدہ: قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جو حکم اہم ہو تو اسے کم از کم 2 جگہ بیان کرتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو تو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ بیان فرمایا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ صف آیت نمبر 9 اور سورہ فتح آیت نمبر 28۔ تینوں آیتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ دین کو پھیلاؤ، دین قائم کرو، دین کو رواج دو۔ سستی اور لاپرواہی، ان مذکورہ بالا 3 آیتوں کو اتنی تشہیر نہیں ملی جتنا کہ ان کا حق تھا۔ تصوف، تزکیہ نفس، آداب زندگی، تعلیم و تعلم اور ان سے منسلک چیزیں، مساجد، مدارس، خانقاہوں کے تذکرے ہر عام اور خاص کی زبان پر ہیں۔ واعظوں، خطیبوں، اصلاحی حلقوں میں بھی اقامت دین اور اس کی مساعی اور دعوت کا فکر و تذکرہ پایا نہیں جاتا۔ اگر ذکر ہوتا بھی ہے تو نامانوس طور پر اور سرسری طریقے سے، حالانکہ اس امت کو وجود میں لانے کی غرض ہی دعوت اللہ والی محنت اور اقامت دین ہے۔ سابقہ امتیں اور قومیں عبادت کی حد تک مکلف ہونے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مساعی پر بھی گامزن تھی، باوجود اس کے کہ یہ ذمہ داری ان پر وجوب کے درجے میں نہیں تھی، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور دعوت اللہ اور اقامت دین کی مکلف ہیں، مگر اس کے باوجود پوری طرح سستی اور لاشعوری میں مبتلا ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام اور اس کی ابتدا، جاننے والے جانتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دعوت والی محنت کا بیڑا اٹھایا تو سب سے پہلے اہل علم ہی کی طرف سے اعتراضات شروع ہوئے۔ اس وقت کے اونچے درجے کے علماء نے فتوے بھی جاری کیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام تو علماء کا کام ہے، بغیر علم کے عوام تبلیغ کرنے لگ گئے، یہ تو ایک نئی ایجاد کردہ بدعت ہے، اور آج تک وہ فتوے بھی موجود ہے۔ دیکھا جائے تو یہ اعتراض کرنا ان علماء کا قصور بھی نہیں، اس لیے کہ یہ علماء کرام دین و متین کے حقیقی محافظ ہیں، اور ہر محافظ دین کے نام پر پیدا ہونے والی ہر نئی چیز کو پہلے تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے اور پھر شرح صدر ہونے پر تائید سے نوازتا ہے۔ لیکن دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا کہ بعد میں آنے والا علماء کا طبقہ انہیں مخالفت سے بھرے فتووں کو ملحوظ خاطر رکھ کر دعوت و تبلیغ کے کام کو اور اس کے کارندوں کو مجروح کرتا رہا، مگر اسے سابقہ بزرگ علماء کرام کے تائیدی خطوط اور نصائح یاد نہیں رہے۔ مثلاً اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں فرماتے تھے کہ اس دعوت و تبلیغ سے میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن عرصے دراز کے بعد کسی نے پوچھا کہ ایک شخص عالم بن گیا ہے
مگر اس سے تبلیغ میں جانے کے لیے تشکیل کرتے ہیں تو انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عالم دین ہوں، تبلیغ میں تو ان پڑھ لوگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ عالم بن کر تبلیغ میں نہ جانا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص وضو تو کر لے لیکن نماز پڑھنے کو تیار نہ ہو۔ فرمایا تبلیغی کام شروع کر کے الیاس نے یاس کو آس سے بدل ڈالا۔ فائدہ: یہ فتویٰ ہمیشہ مرحوم کرنل امیر الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ امریکہ والوں کی جیب میں رہتا تھا۔ کرنل تھے، تبلیغ میں لگے، تقریباً 80,000 امریکی اور یورپین لوگ ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ امریکہ کی قدیم تبلیغی شورا میں تقریباً وہی نیو مسلم ہیں جو کرنل صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے تھے اور دعوتی تربیت پائے تھے۔ برطانیہ کے حافظ محمد پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کرنل صاحب نے تبلیغ میں لگایا تھا۔ 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات سے 2 سال پہلے بھی مستورات مع محرم کی جماعت میں نکلے تھے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ فائدہ: ویسے بھی ہر دور میں اونچے درجے کے بعض اہل علم حضرات کو دعوت و تبلیغ کی تائید میں منشرح الصدر بہت ہی کم پایا گیا۔ ہماری مراد یہاں ان علماء اور مفتیان کرام سے نہیں ہے جو اس کام کو لے کر چلتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں۔ ایسے علماء اور مفتیان کرام تو ہمارے نظر میں عظیم داعی ہیں۔ یہی حال خانقاہ والوں کا رہا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور قاری طیب صاحب اور صدیق احمد صاحب باندوی وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین ہمیشہ دعوتی کام کی سرپرستی فرماتے رہے، اور 2 ہستیاں تو ایسی گزری ہیں جنہیں اللہ نے دعوت و تبلیغ کی خدمت اور تبلیغ والوں کی سرپرستی کے لیے قبول فرمایا تھا، اور انہوں نے کما حقہ تبلیغ والوں کی سرپرستی بھی فرمائی۔ جزاہم اللہ اجرا عن سائر المبلغین۔ ان کے نام ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی اور حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمہم اللہ۔ یہ دونوں بزرگ جب تک زندہ رہے کسی علامہ دہر اور کسی شیخ طریقت کی مجال نہیں تھی کہ دعوت و تبلیغ اور تبلیغ والوں کے بارے میں کچھ لب کشائی کر سکے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب سے یہ دونوں بزرگ انتقال فرما گئے، سارے علماء اور مشائخ تبلیغ اور اہل تبلیغ پر ٹوٹ پڑے اور لب کشائی کرنے لگ گئے۔ بعض علماء اور مشائخ کا تو دن ہی شروع ہوتا ہے تبلیغ والوں پر لعن طعن کرنے سے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بیانات سوشل میڈیا پر آئے دن آتے رہتے ہیں۔ جب حضرت شیخ کا انتقال ہوا تو حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے فرمانے لگے کہ آج ہم تبلیغ والے یتیم ہو گئے۔ مخالفت کی وجہ تبلیغ اور اہل تبلیغ کی مقبولیت ہے، اس لیے کہ مخالفین جانتے ہیں کہ اس مقام اور رتبے اور قبولیت کو پہنچنا مشکل ہے۔ فائدہ: اس بات کا اشارہ تو قرآن مجید نے بھی بیان فرما دیا۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے میدانی مجاہدوں کو گھر بیٹھے رہنے والے قاعدین پر فضیلت دے رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں تو اندھا ہوں، معذور ہوں، میں کیسے اللہ کی راہ میں نکل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، غیر اولی الضرر، یعنی بغیر عذر کے، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھے رہنے والے مستثنیٰ ہیں۔ معذورین اپنی تصحیح نیت کی وجہ سے نکلے بغیر ہی نکلنے والوں کے اجر میں برابر ہے، اس لیے کہ ان کو عذر نے روکا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ساتھیوں کے برابر ثواب پانا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اگر تو اللہ کے راستے میں پھرنے والوں کے درجے کو پانا چاہتا ہے تو رات بھر قیام کر اور دن بھر روزہ رکھ، یہاں تک کہ وہ لوگ سفر پورا کر کے اپنے گھروں کو لوٹ آئے، تب بھی تو ان کی نیکیوں کو اور ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سیرت کی سبھی کتابوں میں روایت موجود ہے، جہ پرستی کا موذی روگ، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائے۔ فائدہ: اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج کیے جائیں۔
جو انہوں نے نہیں کیے۔ تفسیر: یہ بیماری جس طرح عہد رسالت میں بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر ان آیت کا نزول ہوا، اسی طرح قیامت تک ایسا نامراد طبقہ دین کے ہر شعبے میں پایا جاتا رہا ہے اور پایا جاتا رہے گا۔ ہماری تبلیغی جماعت میں بھی جہ پسند لوگوں کی ایک تعداد ہے جو یہ چاہتی ہے کہ کام تم کرو، نام ہمارا ہو، کام تم کرو اور چودراہٹ اور سرداری ہمارے حصے میں آئے، اس لیے کہ ہم آل قارون سے ہیں، یعنی اہل مال ہیں، اونچے درجے کے مانے جاتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، مراکز، مدارس، داعیوں، زاہدوں پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت جی اور ان کے رفقا سے ہمارے گہرے روابط اور تعلقات ہیں۔ آگاہ رہو، احادیث میں ان سر پھرے نفس پرستوں کو جہنم کے کتے کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں کتے کی دو صفت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اپنی گلی میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا، خود ہی شیر بنا رہنا پسند کرتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ قے کر کے کچھ چاٹ لیتا ہے، یعنی کسی پر مالی احسان کر کے احسان جتاتا ہے، پھر اسے بلیک میل کرتا ہے، یعنی مال دیتا ہے، مگر اس مسکین سے کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے، اب تم مجھ پر احسان کرو کہ مجھے بڑا بناؤ، اگر یہ ممکن نہیں تو پھر میری مرضی کے لوگوں کو بڑا بنا دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تم کو بدنام کر دوں گا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ ترجمہ: اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور زمین میں فساد برپا مت کر۔ فائدہ: فتنے اور فساد کی جڑ یہی ہے کہ مجھے بڑا مانو یا میرے لوگوں کو بڑا مانو۔ آگے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا پانے والوں میں سے نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تنبیہ: آج بھی جا پسند قسم کے لوگ اپنی اس فاسد مہم کو چلانے کے لیے لوگوں کو پیسے دے کر یا جھوٹے پروپیگنڈے اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے یہ اپنی ہستیوں کو چمکانے کے مہلک روگ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من۔ تحدیث نعمہ: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا اظہار کرنا بھی عین عبادت ہے۔ میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سوچتا ہوں کہ جس وقت حضرت جی رابع کے خلاف فتنہ خبیثہ عالمی شورا نے سر اٹھایا تو دنیائے تمام کے سارے دارالعلوم، علماء، مفتیان کرام، ائمہ مساجد، خانقاہیں، مراکز، مالدار، قانون دان، عرب، عجم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تھے، اور دوسری طرف تنہ تنہا حضرت جی رابع اور میں ہر لائن سے معمولی سا کمزور بندہ، نہ کوئی معاون، نہ سرپرست، نہ کوئی کتابوں کا بڑا ذخیرہ، اللہ کا نام لے کر نماز اور دعا کو ہتھیار بنا کر لکھنا شروع کیا۔ 844 قسطیں لکھ دی اور ہر معترض کو اس کی علمی شان اور حیثیت کے مطابق جواب دیتا رہا۔ شاید ہی کوئی مکتب فکر باقی رہ گیا ہو جس کا تعاقب نہ کیا گیا ہو۔ میں تنہ تنہا اور ساری دنیا کے معترضین اور مخالفین کے سوالات، طعنے، تشنی، گالیاں، دھمکیاں، ایذا رسانیاں، اور حیران کن چیز یہ کہ ہر بات کتاب اور سنت اور سیرت کے مدلل روشنی میں دیا، یہاں تک کہ فتویٰ دینے کے شرعی اصول اور آداب تک لکھ چھوڑے۔ اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تھا ہی نہیں جو اس فتنہ خبیثہ عالمی شورا کا تحریری تعاقب کرے۔ عرصے دراز کے بعد دوسرے ساتھی بھی تقریریں کرنے لگے، لیکن تحریراً کوئی میدان میں نہیں آیا۔ بالآخر فتنہ خبیثہ عالمی شورا جل کر بھسم ہو کر رہ گئی۔ اب کہیں کہیں جلی سڑی لکڑیاں اور اس کا دھواں نظر آتا ہے۔ الحمدللہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ساری تبلیغی دنیا ایک اکیلے مرکز نظام الدین سے اور ایک امیر عالم حضرت جی مولانا سعد صاحب سے جڑی ہوئی ہیں، اور قسطوں کا یہ ڈھیر قیامت تک آنے والے ہر فتین کے فتنے کا رد اور تعاقب کرنے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ یہ برکتیں ہیں سنتوں پر چلنے کی، للہیت کی، کسر نفسی کی، انسانیت سے محبت اور ہمدردی کی، جفا کشی اور ہمت اور استقلال اور دعوتی کام پر مر مٹنے کے جذبے کی۔ کروڑوں آدمی قسطیں پڑھتے اور سنتے ہیں،
مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ نہ تو ہماری تصویر کسی نے دیکھی نہ کسی نے آواز سنی الا ماشاء اللہ۔ یہ ہم نے حقائق پیش کیے ہیں، چاہتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت کو پہچانو، اپنی محنتوں کو درست کرو، اللہ کے ہو جاؤ، نفس اور شیطان کے نہ بنو۔ تنبیہ، آئے دن فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر ہمارے ادارے پر تحفظات دیں اور نہ لکھیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی مرکز نظام الدین اور امیر عالم حضرت جی پر غلط لب کشائی مت کرو، ہم بھی نہیں لکھیں گے۔ تم اگر بھولے سے بھی امارتی نظام کو چھیڑیں گے تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے سینوں کو اخلاص اور للہیت سے گرما دے اور انسانیت کے امور میں ہدایت کے فیصلے فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔